السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، آج 15 اگست ہے اور آج بھارت کا یوم آزادی ہے۔ ویسے بائی دا وے بھارت اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے، ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، وہ 15 اگست کو مناتے ہیں۔ یہ دو دن انہوں نے کیوں چنے ہوئے ہیں اس پر بھی بحث یا گفتگو پھر ہم کسی دن کریں گے، لیکن آج کے دن ہی 15 اگست کو بقول عمران خان جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، جو افغانستان ہیں، انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی تھیں، یعنی کہ ادھر طالبان آ گئے تھے، جو طالبان نے کنٹرول کر لیا تھا، کابل فتح کر لیا تھا، یا یعنی کہ کابل پہ قبضہ ان کا ہو گیا تھا۔ تو اعزاز سید جو ہیں، یہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ جرنلزم کے عبدالستاریدی ہیں، یہ ہر جگہ پر پہنچتے ہیں، تو ہر اہم واقعہ انہوں نے یہ ادھر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ افغانستان میں بھی جب طالبان نے کنٹرول کیا تو انہوں نے انشور کیا کہ اعزاز سید پہلے ادھر موجود ہو تاکہ یہ ایک ہسٹری کو وٹنس کرے۔ تو یہ قبضے سے پہلے ادھر پہنچ گئے تھے اور بعد میں بھی ادھر موجود رہے کچھ عرصہ۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تو ادھر کیا کچھ ہوا، آپ نے کیا دیکھا؟ جی اعزاز۔ عمر بہت بہت شکریہ۔ عمر میں بتاؤں آپ کو کہ جس وقت ہم یورپ میں جاتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ ہم سے 100 سال آگے ہے۔ ہم پاکستانی جب یورپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ سسٹمز اتنے ہیں۔ تو جب ہم پاکستانی افغانستان میں جاتے ہیں تو آپ سن کے حیران ہوں گے، افغانستان ہم سے 50 سال پیچھے ہے۔ اچھا جی، وہاں پر اگر آپ بائی روڈ جائیں تو کابل سے لے کر یہ تورخم سے لے کر کابل تک سڑک بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن ارد گرد آپ دیکھیں گے تو پتہ آپ کو لگے گا کہ غربت وہاں پر موجود ہے۔ پھر لوگوں کے پاس اتنی تعلیم نہیں، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کے ایشوز وہاں پر رہتے ہیں۔ مجھے اتفاق ایسا ہوا ہے کہ جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، جو طالبان سے پہلے حکومت کر رہے تھے، میں اس دور میں بھی گیا، اور جب طالبان قبضہ کر رہے تھے وہاں پہ بھی میں موجود تھا، اور پھر طالبان کا قبضہ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو جب میں اشرف غنی کے دور میں گیا تو اس وقت میں بائی ایئر گیا تھا، کابل ایئرپورٹ پہ میں اترا، اس اور وقت آپ کا لیول ذرا ڈفرینٹ ہے۔ نہیں، اس وقت فضائی جو روابط تھے وہ بحال تھے ابھی، یعنی کہ آپ بھی ہواؤں میں تھے؟ میں بھی ہواؤں میں تھا۔ تو وہاں پر گیا تو کابل میں جب اترتے ہیں تو جو دارالحکومت ہوتا ہے وہ عام شہروں سے 10 کلومیٹر دوری ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام آباد جس طرح عام پاکستان سے 10 کلومیٹر دور ہے، اسی طرح کابل بھی جو مین افغانستان اس سے 10 کلومیٹر دوری ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ تو کابل جو ہے وہ بڑا ماڈرن تھا۔ میں نے دیکھا کہ خواتین ہیں، انہوں نے پردہ کیا ہوتا تھا، یعنی کہ پردہ سر کو اپنے کور کیا ہوتا تھا، جینز بھی پہنی ہوتی تھی، عبایا بھی پہنا ہوتا تھا، لیکن ایک رسپیکٹبل ایک طریقہ کار موجود تھا۔ مرد جو ہیں وہ جینز اور پینٹ شرٹ پہن کے، سوٹ پہن کے عام پھرتے تھے۔ میں جہاں پر کابل سٹار ہوٹل، وہاں پہ کابل شہر میں ایک ہوٹل ہے جو کہ ان کے صدارتی محل سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر ہے، بلکہ صدارتی محل کے جو سب سے قریب ہوٹل ہے وہ وہی ہے۔ تو میں وہاں پہ ٹھہرا، تو وہاں پہ شادی کی تقاریب ہوتی تھیں، گانا میوزک بجتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ شادی کی تقاریب وہاں پر ہوتی تھی تو خواتین آتی بڑا میک اپ کر کے، آپ یعنی مرد بیگانی شادیوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں؟ ہاں داخل ہو جاتے، دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر جب میں ہوٹل سے باہر نکلتا تھا عمر، تو شہر نو کا علاقہ ہے وہ، تو شہر نو ایک مارکیٹ ہے، وہاں پر مختلف چیزوں کی دکانیں ہیں، تو وہاں پہ میوزک کی انسٹرومنٹس بھی تھے، میوزک کی دکانیں تھیں، لوگ گاتے تھے۔ پھر وہاں پہ ایک میوزک سکول بھی تھا جو ان کا افغانستان کی گورنمنٹ نے میوزک سکول کھولا ہوا تھا، بچیاں سکول جاتی تھی، بچے سکول جاتے تھے۔ تو یہ تھا طالبان کے آنے سے پہلے کا جو افغانستان ہے۔ لوگ انسرٹن تھے کیونکہ طالبان مختلف جگہوں پر قبضہ کر رہے تھے، لوگ پریشان تھے، لیکن لوگ یہ ضرور تھا کہ لوگ اس بات کا عزم کیے ہوئے تھے کہ اگر طالبان نے کابل پر حملہ کیا تو ریزسٹنس ہوگی۔ تو میں جب ادھر تھا تو میری ان کے وزیر خارجہ جو تھے ان سے ملاقات ہوئی، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، پاکستان کے بڑے مخالف تھے، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کا ایک لیول ہے نا، یعنی کہ آپ جو ہے وزیر اور اس لیول پہ بات نہیں، کرتے ہیں۔ لیکن عمر ظاہر ہے جرنلسٹ ہیں، آپ بھی جب کہیں جاتے ہیں تو آپ ملتے ہیں لوگوں سے، اور آپ یہاں پہ بھی ملتے ہیں۔ تو میں ایک اوورآل ایک پلس لے رہا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ جو حکومت کے لوگوں سے میں ملا تو وزیر خارجہ جو ان کے تھے وہ تو ان میں کانفیڈنس تھا، لیکن ایک فرکشن تھی، نظر آ رہا تھا۔
جو لوگ تھے لوگ پریشان تھے، لیکن لوگوں میں نا ایک ہوپ تھی کہ یہ طالبان سے لڑیں گے. اچھا میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر ہم طالبان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ طالبان بڑے ہیرو ہیں، اسلام کے ایک ہیروز ہیں، مجاہدین ہیں. لیکن افغانستان کے اندر وہ جو وہاں کی مقامی آبادی ہے وہ طالبان کو ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں اور طالبان کا تعلق پاکستان سے جوڑتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ایک ایسا دہشت گرد گروپ ہے جسے پاکستان نے پلانٹ کیا ہوا ہے یا پاکستان اس کے پیچھے ہے. جس طرح ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے، عام پاکستانی اسی طرح سوچتے ہیں نا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسے افغانستان میں بیٹھی ہوئی افغانستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پہلے ہم بھارت کا بھی کہتے تھے کہ بھارت بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے، اور بعض لوگ آج بھی سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں جو طالبان نہیں ہیں وہ یہ طالبان کے بارے میں سوچتے تھے. اچھا میں وہاں پر عام پاکستانی کے طور پہ جب جاتا تھا، لوگوں سے انٹریکٹ کرتا تھا، تو لوگ ہم سے پاکستانیوں سے بڑا ناپسند کرتے تھے. اچھا یہ وہ والا طبقہ ناپسند کرتا ہے جو کہ پشتو سپیکنگ نہیں ہے. اچھا وہاں پر کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ پاکستان میں رہا ہوا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتا ہے، پاکستان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کی فوج کو اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو ظاہر ہے جب پاکستانی ان دنوں کوئی ان کے سامنے جاتا ہے تو وہ اسے نفرت کا نشانہ بناتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہاں پر عام جو افغانی تھے وہ مجھے ان کا جو بعض لوگوں کا رویہ اچھا نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں اگر حکومت پر قبضہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ہم ہیں، پاکستان ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ 15 اگست کو وہاں پر 15 اگست 2021 کو افغانستان کے باقی علاقے قبضہ کر لیا اور انسرکل کر لیا طالبان نے. کس کو؟ کابل شہر کو. یعنی کہ دو جگہیں جو تھیں وہ قبضہ نہیں ہوئی تھی، ایک کابل شہر تھا اور ایک وہ علاقہ تھا پنشیر کا علاقہ جہاں پر احمد شاہ مسعود ماضی میں ہوتے تھے. وہاں پہ ابھی قبضہ نہیں ہوا اور کابل کے ارد گرد آ گئے ہیں طالبان. اب جب طالبان آئے تو وہاں پر لوگ بڑے سخت پریشان ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی جو مقامی لوگ ہیں وہ جو اس وقت وہاں پہ وٹنس کر رہے تھے، چیزوں جن پہ گزر رہی تھی، ان سے بھی پوچھا، بڑے پریشان تھے. پھر اچانک ایک خبر آئی کہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ فلائی کر گئے. یعنی کہ اشرف غنی جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھ کے چلے گئے، جو بڑی ڈی مورلائزنگ ایک سچویشن تھی. اب جب یہ ڈی مورلائزیشن سچویشن آئی تو طالبان ایٹ دی سیم ٹائم وہ رابطے میں تھے. کن کے ساتھ؟ امریکیوں کے ساتھ رابطے میں تھے، امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں تھے، بھی نکل رہے تھے. اور لوکل جو لوگ تھے، جو اشرف غنی رجیم کے لوگ تھے، ان کے اہم لوگ بھی وہ طالبان سے رابطے میں تھے، اپنی جان بچانے کے لیے رابطے میں تھے. تو پھر جب یہ اشرف غنی جب چلے گئے اور ان کے ساتھی جب غائب ہو گئے تو پھر طالبان کو سگنل کیا گیا اور طالبان اندر آ گئے، اور آتے ساتھ انہوں نے ایئرپورٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا. بہت سرپرائز تھا ویسے. وہ بہت بڑا سرپرائز تھا. ایئرپورٹ لگ نہیں رہا تھا کہ اس طرح ایک ایزی واک اوور ہو. بالکل بالکل. اور کوئی ایک گولی بھی نہیں چلی، کوئی ایک گولی بھی نہیں چلی. اور میں عمر آپ کو بات بتاؤں کہ چونکہ میں نے اشرف غنی کے دور کا طالبان دیکھا تھا، تو جب میں نے ادھر کابل دیکھا تو میرے لیے حیران کن بات تھی کہ جو لوگ تھے نا عمر لوگوں نے ایک دم جو سب سے بڑی تبدیلی آئی نا عمر، یعنی کہ 16 اگست کو، 15 اگست کو تو طالبان نے قبضہ کر لیا، 16 اور 17 اگست کو جو سب سے بڑی تبدیلی عمر وہ یہ تھی کہ لوگوں کا ڈریس کوڈ تبدیل ہو گیا تھا. سب سے پہلا تبدیلی یہ جو لوگ خوف جو لوگ پینٹ شرٹ پہنتے تھے وہ ایک دم شلوار قمیض میں چلے گئے. جو عورتیں سر کو کور کرتی تھیں انہوں نے چہرہ بھی کور کرنا شروع کر دیا. جو بعض خواتین جو پینٹ شرٹ بھی پہنتی تھی، لوگ تھے جنہوں نے ریزسٹ بھی کیا، یعنی کہ خواتین جو ہیں وہ انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا. لیکن وہ بات کی بات ہے، یعنی کہ خیر زیادہ تر لوگ جو ہیں جی وہ ان کا یہی کیفیت تھی. اور دیکھیں نا وہ خوف کی کیفیت دیکھیں کہ جو لوگ بیچارے جہاز کے پروں پر بیٹھ کے پتہ نہیں ہم نکل جائیں. بالکل. اچھا یہ خوف کیوں تھا؟ خوف اس لیے تھا کہ جب 1996 میں پہلی دفعہ طالبان آئے تھے تو ان طالبان نے بہت سارے لوگوں کو مارا تھا، قتل و غارت گری کی تھی. نجیب اللہ کو جو ہے جس ہوٹل میں عمر رہتا تھا نا، اس سے کچھ فاصلے پہ وہ جگہ تھی جہاں پہ نجیب اللہ کو انہوں نے سر عام لٹکا دیا تھا. اسی وجہ سے یہ جو اشرف غنی بھی بھاگا تھا. جی شاید ان کو خوف یہی تھا. لیکن ایک بات تھی کہ جو حامد کرزئی تھے، عبداللہ تھے، حامد کرزئی سابق صدر تھے، عبداللہ ان کے وزیر خارجہ تھے، تو وہ وہاں پر بدستور موجود تھے.
اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہوئے عمر کہ سب سے زیادہ جو رش تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں کابل میں داخل ہو رہا تھا نا اس وقت، تو سب سے زیادہ رش جو ہے وہ ایمبیسیز کے سامنے تھا، جتنی بھی ایمبیسیز تھیں وہ سب سے زیادہ رش تھا. پھر دوسرا رش تھا بینکوں کے سامنے، رش تھا، لمبی لمبی قطاریں. پھر تیسرا جو سب سے زیادہ رش تھا نا عمر، وہ تھا ایئرپورٹ کے اوپر. ایئرپورٹ کے اوپر خواتین، سب سے زیادہ خواتین تھی جو نکلنا چاہتی تھی، مرد تھے، جوان تھے، اور وہ مناظر تو آپ اور میری آنکھوں سے کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے کہ لوگوں نے جب کوشش کی کہ وہ چلتے ہوئے جہازوں کے اوپر چڑھ گئے. تو عمر یہ صورتحال تھی. امریکی اپنا جو باگرام بیس ہے 2 روز کے بعد، میں ادھر ہی تھا جب باگرام بیس امریکہ نے خالی کیا، انہوں نے اطلاع بھی نہیں دی، انہوں نے بالکل اطلاع بھی نہیں دی. اور پھر عمر میں کوئکلی ریپ اپ کرتا ہوں، بہت زیادہ مایوسی تھی صورتحال. اب وہاں پہ یہ ہے کہ میڈیا کو کہا گیا تھا، طالبان سے میں اس وقت میں ملا تھا، جو طالبان کے ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا اور ان سے میں نے بات چیت کی. میں نے کہا جی آپ پاکستان کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، ڈیورنڈ لائن کا ایک مسئلہ. انہوں نے کہا جی ہم تو ڈیورنڈ لائن کو سرد سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ہم بھی، یعنی کہ اشرف غنی رجیم کا جو خیال تھا کہ جی ہمارا جو علاقہ ہے وہ آگے تک ہے، اسی طرح کا وہ تھا. تو ایک تو یہ انہوں نے کہا. اعزاز، کوئی اس ٹائم کی کوئی ایسی بات جو آپ کو جیسے ہوتے نا کہ آپ کے ایک میموری کا حصہ بن گئی ہو، بہت زیادہ ایک اسٹرائکنگ کمپیلنگ؟ عمر میں بتاؤں کہ وہ جو سب سے جو بڑی بات تھی نا، جو میں بھولتا نہیں ہوں، وہ وہاں کی خواتین کے والے ہے. کہ جب میں اشرف غنی رجیم کے دور میں وہاں پر خواتین کے بھی میں نے انٹرویوز کیے، تو ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، تو ایک خاتون تھی جنہوں نے میرا انٹرویو کا بندوبست کرایا، کچھ ینگ خواتین کا جن کو میں نے انٹرویو کیا، جیو نیوز پہ وہ چلا. وہ بڑی ہوپ فل تھیں لیکن وہ ڈری ہوئی بھی تھیں. لیکن جب طالبان آ گئے تو ان میں سے کوئی خاتون اویلیبل نہیں تھی انٹرویو دینے کے لیے. اور وہ ایک خاتون سے میں نے رابطہ کیا، ینگ لڑکی سے جو پڑھی ہوئی تھی. She was just crying. She was unable to talk to me. جس خاتون نے انٹرویو کے لیے میرا بندوبست کیا، اس نے مجھے کہا کہ جی میں آ جاتی ہوں، میں خود آپ کو. اور میرے لیے حیران کن بات تھی، اور یہ بات میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ وہ خاتون میرے ہوٹل میں آ گئی، اسی ہوٹل میں جہاں پر بڑی خواتین ہوا کرتی تھی. تو ہوٹل انتظامیہ نے کہا کہ یہ خاتون ادھر نہیں بیٹھ سکتی، لابی میں ہم بیٹھے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی طالبان آئے تھے، وہ منع کر گئے، خاتون نہیں آ سکتی. یہ کیسے آ گئی اندر؟ وہ جو سیکیورٹی کا انچارج تھا اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا جب وہ خاتون اندر آئی تھی. اس خاتون نے کہا، اور میں نے اس خاتون کو کہا، میں نے کہا تم اپنا رسک لے کر اکیلی کیوں آ گئی انٹرویو دینے؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے مدد چاہتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا جو باپ ہے وہ افغانستان کی آرمی میں تھا، ہم چھپے ہوئے ہیں، میں اس لیے آپ سے انٹرویو دینے آپ کو آئی ہوں کہ شاید آپ ہمیں پاکستان کا ویزا لیں اور لے دیں اور مدد کریں اور ہم چلے جائیں. تو جو خوف تھا نا، جو چہرے پہ ایک کرب تھا ان خواتین کا، پڑھے لکھے نوجوانوں کا، وہ عمر میں بھول نہیں سکتا. اعزاز، یہ بھی ادھر بھی ہم دیکھتے تھے اسلام آباد میں، یہ ڈی چوک کے پاس، اور ابھی بھی ہیں وہ، ابھی بھی کہ وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ، آپ تو بتا بھی رہے تھے، آپ ایک دن ان کو ملنے بھی گئے تھے کہ پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے، وہ بھی بیچارے ادھر باہر ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ناظرین، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے گھر میں بے گھر نہ کرے، کوئی یہ کرب نہ دیکھے جو افغانستان میں لوگوں نے دیکھا. دور سے جو لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اگر آپ ان کو خود اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی کوئی طالبان کا گورننس سسٹم ہونا چاہیے، تو پھر تو آپ ادھر بھی جسٹیفائی کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو ادھر بھی لوگوں کے. عمر ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا، کنکلوڈ کر رہے ہیں. جو میرے لیے عمر حیران کن بات یہ تھی کہ جو طالبان آئے تھے نا افغانستان میں، کابل میں، ان کا تجربہ کوئی نہیں تھا انتظامات کا. ٹریفک جیم ہوتی تھی تو طالبان فائرنگ کرتے تھے ہوا میں کہ ٹریفک جو ہے کھل جائے، اور وہ عورتیں اور بچے وہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، کیونکہ ود دی پیسج آف ٹائم وہاں پر یہ سلسلہ نہیں رہ چکا تھا کہ فائرنگ ہو، اور بہت زیادہ خوف تھا. آج 1 سال ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر ایمن ازویری وہاں پہ مارے گئے ہیں، عمر خالد خراسانی وہ مارے گئے ہیں. طالبان میں وہاں پر خواتین کی تعلیم آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. 1 سال گزر گیا ہے، اور میڈیا کے بہت سارے لوگ مسنگ ہیں. ہمارے ایک ساتھی جو انس تھے نوجوان، جب میں گیا تھا میرے بعد میں وہ آئے تھے کابل میں، ان کو اغوا کر لیا، اب وہ واپس آ گئے ہوئے ہیں. تو وہاں پر میڈیا اس طرح سے آزاد نہیں ہے.
تو میڈیا ہے ہی نہیں اعزاز، میڈیا اس طرح سے ہے نہیں ہے جی. خواتین جو میں خواتین جو میڈیا میں کام کرتی تھی ان کے انٹرویوز کیے. بہت ساری جو خواتین جو میڈیا میں کام کرتی تھی وہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں اور دوسرے ممالک میں رہ رہی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں کچھ. تو بہت بری صورتحال ہے. خدا کسی کو بھی, میں یہ کہتا ہوں, افغانستان جیسی صورتحال سے دوچار نہ کرے, میں یہ کہوں گا. ناظرین, افغانستان کا پہلا سفر میرا اور اعزاز کا اکٹھے تھا. ہم 2004 میں گئے تھے اور میرے پاسپورٹ پر جو پہلا ویزا ہے وہ افغانستان کا ہی ہے, اور میرے جو ہمارا پاسپورٹ پہ بھی پہلا ویزا جو ہے فارن ایکسپوجر ہے وہ افغانستان کا ہے پہلا. اور میرا اب تک آخری بھی وہی ہے اعزاز کے, اس کے بعد بھی چکر لگتے رہے ہیں. اللہ کرے کہ اچھے حالات ہوں, افغانستان سٹیبل ہو, ادھر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, ان کے لیے وہ ایک خوش زندگی گزاریں. اپنے گھر سے زیادہ کوئی جگہ اچھی نہیں ہوتی. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, اپنے ملک سے محبت ایک نیچرل ہے, یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بے گھر نہ کرے, کسی کو مہاجر نہ کرے. سب جو ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں رہیں, خوش و خرم رہیں. جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں وہ افغانیوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اپنے معیار میں جسٹس آنا چاہیے, انصاف آنا چاہیے, اور جو آواز ہے عوام کی اس کو توانا ہونا چاہیے, اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے, وہ چاہے پاکستانیوں کی ہو چاہے وہ افغانستان کے لوگوں کی ہو. تو خوش رہیے, آباد رہیے, اپنی رائے ضرور دیتے رہیے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.